الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. صدق اللہ العظیم. عزیزان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کا شکر ہے کہ ہمیں آج قرآن مجید کی تعلیم سے متعلق ایک اہم پروگرام کی شروع کرنے کا موقع ملا ہے. یہ 30 پروگرام ہوں گے انوار القرآن کے نام سے، اور ہر پروگرام میں ہم ترتیب وار ایک پارے قرآن مجید روزانہ مطالعہ کریں گے. بہت اختصار کے ساتھ اس کے جو مضامین ہیں ان کا خلاصہ بیان کرنے کی کوشش کریں. آج ہم پہلا پارہ شروع کرتے ہیں اور سورہ فاتحہ سے. ابتدا ہوتی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے. حکم دیا گیا ہے کہ جب آپ قرآن مجید پڑھنے لگیں تو شیطان رجیم کے شر سے اللہ کی پناہ میں آ جائے. اس لیے کہ شیطان کا سب سے بڑا مورچہ یہ ہے کہ وہ انسان کو قرآن پڑھ لیتا اور پڑھنے لگے تو سمجھنے نہیں دیتا، اور کچھ سمجھ میں آ جائے تو عمل نہیں کرنے دیتا. تو قرآن مجید سے روکنا جو ہے وہ شیطان کا مشن ہے. اس لیے حکم ہوا کہ قرآن پڑھنے سے پہلے تعوذ پڑھیں اور اللہ کی حفاظت میں آ جائیں. پھر ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے جو رحمان ہے رحیم ہے. اللہ کے نام سے مراد یہ ہے کہ اے اللہ، یہ کام جو اب ہم کرنے لگے ہیں یہ خالص تیرے لیے، تیری رضا کے لیے، تیری خوشنودی کے لیے کرنے لگے ہیں. اس کام کرنے کی کوئی اور نیت نہیں. تو بسم اللہ جو ہے اصل میں وہ نام ہے اس چیز کا کہ ہم یہ کام اللہ کے لیے خالص کر رہے ہیں، جو کسی اور کی ملاوٹ نہیں ہے. اس کے بعد سورہ فاتحہ الحمدللہ، اس کا نام سورہ شفا بھی ہے. یہ قرآن مجید کا خلاصہ ہے. 7 آیتیں ہیں اور اس قرآن مجید کے مضامین کا خلاصہ بیان کریں. حدیث میں آتا ہے کہ سورہ فاتحہ کے 3 حصے ہیں. پہلے حصے میں اللہ کی تعریف بیان کی گئی، رب العالمین، رحمان، رحیم، مالک یوم الدین. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے تعریف کی، حق ادا کیا. دوسرے حصے میں ہم اللہ سے عہد و پیمان کرتے ہیں، ایاک نعبد، جی صرف آپ کی اور صرف آپ کی ہم عبادت، کسی اور کی. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور مانگنے کا عمل، مدد صرف آپ سے مانگتے ہیں، کسی اور کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے. یہ دوسرا حصہ ہے قول و قرارت. فرماتے ہیں کہ یہ بندے اور میرے درمیان. تیسرا حصہ جو ہے وہ دعا کا ہے. اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت دے، اس پہ چلا. وہ صراط مستقیم ان لوگوں کو راستہ جن پہ آپ نے انعام فرمایا، ان کا نہیں جن پہ آپ ناراض ہو گئے، جو گمراہ ہو گئے. یہ مختصر سورہ فاتحہ. سورہ البقرہ شروع ہوتی. البقرہ کے معنی گائے کے ہیں. عجیب بات یہ ہے کہ ابھی ہم کہہ رہے تھے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چل. یہ ہمارا سوال تھا، اللہ سے دعا تھی. سورہ بقرہ میں فوراً اس کا جواب مل گیا. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ للمتقین. یہ مقدس آسمانی کتاب ہے جس کے صحیح ہونے میں، اصلی اور جینوئن ہونے میں، بالکل درست ہونے میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں. ہدایت مانگ رہے تھے، لو ہدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے.